اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ میں نے یہ آیت نمبر 99 پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، اس کا ترجمہ ہے، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو واضح طور پر آپ کا معجزہ ہے، یا قرآن کریم کی وہ آیتیں جن کے احکام واضح ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ آیا کا لفظی معنی تو نشانی ہوتا ہے، پھر قرآن مجید کے جملے کو بھی آیت کہتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آیت مستقل معجزہ ہے، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو بہرکیف اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ یہودی کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے پاس کوئی بہت روشن معجزہ لے کر آئیں، واضح معجزہ جس سے ثابت ہو کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ابھی تک کوئی واضح معجزہ پیش نہیں کیا۔ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ ایک معجزہ درکنار، یہاں تو معجزات ہیں، یہاں تو بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی طرف بہت واضح نشانیاں نازل کی یا آیات نازل کی، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کا انکار صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ فاسق کا لفظی معنی ہے حد سے نکلنے والا، اور اصطلاح شریعت میں فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو علل اعلان توڑتا ہو۔ تو یہ نافرمانی کی حد سے گزرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کے بندوں کے سامنے اور مخلوق کے سامنے توڑے، گویا اس کو پرواہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ان آیتوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی جو نافرمانی میں حد سے نکلے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بینات ہیں، یعنی بہت واضح ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا بھلا ایسے ہی ہوگا کہ جب کبھی بھی یہ کوئی عہد کریں گے تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پھینک دے گا، یعنی اس کو پس پشت ڈال دے گا، کہ انہوں نے عہد کیا تھا پچھلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کی تائید و نصرت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ یہود کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ روش پہلے سے ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو عہد ان کے زمانے میں کیے، ان عہود کو بھی یہ توڑتے رہے، ان عہدوں کی بھی انہوں نے پاسداری نہیں کی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی دلیل بین یعنی واضح نہیں ہوئی۔ دلیلیں بھی ان کے سامنے واضح ہیں، معجزات بھی ان کے سامنے ثابت ہیں، آیات قرآن جو بینات ہیں وہ بھی ان کے سامنے ثابت ہیں، لیکن یہ صرف ایمان نہیں رکھتے، اس وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ کوئی شبے کی بات نہیں، یہ ایمان لاتے نہیں اور ایمان لانا چاہتے نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، جو رسول تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو اس رسول پر تو ایمان لازمی لانا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو ان کو جھٹلانا در حقیقت اپنی کتاب کو جھٹلانا ہے۔ حضور تصدیق بھی کرتے رہے اور حضور کے آنے سے بھی اس کتاب کی تصدیق ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی موجود ہے۔ تو یہ وہ کتاب بھی سچی تبھی ثابت ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور گویا اس کتاب کو اگر یہ سچا مانتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لائے۔ تو یہ فرمایا جب ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول آ گیا اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان اہل کتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی یہودی خصوصی طور پر اور عیسائی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ رویہ رہا ان کا، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا ان کا،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ یہ رویہ رہا، پہلے انتظار کرتے رہے، اور جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو مشرک تھے عرب کے، ان کو کہا کرتے تھے کہ ہم تم پر غلبہ پائیں گے، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے رہے، اور جب سب سامنے آ گیا، وہ وقت آ گیا، تو اس وقت گویا اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کی کتاب سے مراد تورات ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا ان سے میثاق لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں تک سورۃ البقرہ کی 101 آیات ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے باتیں اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔